السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ نے اپنے ٹاک میں اس بات کی وضاحت کی کہ اسلام علم کے حصول کو فروغ دیتا ہے irrespective آف اٹس کلاسیفیکیشن، لیکن ہم نے کئی بار یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ سیکولر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے مذہب سے بالکل بیزار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ عید اور بقرعید کی نماز کے سوا انتہائی بیسک ریچولز بھی ان کے یہاں باقی نہیں رہتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ جو نتیجہ ایسے لوگوں کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ ماڈرن ایجوکیشن نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں نے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کیا، ماڈرن ایجوکیشن کی افادیت اور فائدے کو دیکھا نزدیک سے، اس کو اویل کرنا شروع کیا، اور دوسری طرف اہل مذاہب کا رویہ یہ پایا کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن کے نتیجے میں جو دنیا میں ڈیولپمنٹ پیدا ہوا ہے اس کو تو وہ اویل کر رہے ہیں۔ جیسے مائک، پہلے اہل مذاہب مائک کے استعمال کو بھی ممنوع سمجھتے تھے اور اس سلسلے میں ان کے حرام کے فتوے موجود ہیں۔ دوسری طرف مائک جب انوینٹ ہوا تو مائک کا استعمال بھی شروع ہو گیا۔ ایون آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہم لوگ ماڈرن ڈریس پہنتے ہیں، ماڈرن کلوتھس، یہ ماڈرن انڈسٹری میں مینوفیکچر ہوا ہے۔ تو اہل مذاہب کو پایا گیا کہ وہ ان چیزوں کو تو اویل کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ماڈرن ایجوکیشن کے لیے ان کا دل اور دماغ بہت زیادہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ تو اس طرح ماڈرن ایجوکیٹڈ لوگ اہل مذاہب سے متنفر ہو گئے، یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماڈرن ایج جو ہے یہ ظاہر اپنے نام ہی سے ماڈرن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلے زمانے سے بالکل الگ ہے۔ ماڈرن ایج میں بہت ساری نئی چیزیں پیدا ہوئیں، اسی کے ساتھ نئے سوالات بھی پیدا ہوئے۔ ماڈرن ایج کا ایک پہلو گلوبلائزیشن بھی ہے۔ پچھلے زمانے میں لوگ الگ الگ رہتے تھے، اب لوگ ایک دوسرے سے بہت قریب آ گئے ہیں۔ امریکہ میں رہنے والے آدمی اور بہار کے ایک شہر پٹنہ میں رہنے والے آدمی کے درمیان فزیکلی تو ایک ڈسٹینس ہے، لیکن اب ورچوئل ڈسٹینس نہیں رہا، یعنی ایک پہلو سے ڈسٹینس ہے، دوسرے پہلو سے ڈسٹینس نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا بہت ٹفسٹ ورک تھا، اب ایزیسٹ ورک ہو چکا ہے، تو لوگ بہت قریب آ گئے ہیں۔ تو اب دنیا کے ایک دوسرے کے قریب آنے کی بھی وجہ سے بہت سارے سوالات پیدا ہوئے۔ ان سوالات کے جوابات اہل مذاہب کے پاس بروقت موجود نہیں رہے، اور جن لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی ایسے لوگوں کو، ان لوگوں کو بھی ماڈرن کے خانے میں رکھ کر ریجیکٹ کر دیا اہل مذاہب نے۔ اب دوبارہ یہ نتیجہ ہوا کہ ماڈرن ایجوکیٹڈ لوگ مذہب اور اہل مذاہب سے دور ہو گئے۔ تیسری بڑی وجہ کیا ہے؟ ماڈرن ایج میں سمجھنے کا اور انڈرسٹینڈنگ کا جو اسٹائل ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پچھلے زمانے میں قدیم کلام چلتا تھا، افسانوی باتوں کو بھی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، لیکن موجودہ زمانہ سائنٹیفک ایج ہے۔ ماڈرن ایج مینس سائنٹیفک ایج۔ سائنٹیفک ایج میں اسٹائل آف انڈرسٹینڈنگ بدل گئی ہے۔ اب سائنٹیفک لاجک کام کرتا ہے، اور سائنٹیفک لاجک اور سائنٹیفک آرگومنٹیشن is based on facts and truth۔ وہ افسانہ اور اینالوگی پر بیسڈ نہیں کرتا ہے۔ قدیم علم کلام میں اینالوگی بھی ورک کرتا تھا۔ تو اب یہ جو اتنی بڑی تبدیلی آئی فہم میں اور انڈرسٹینڈنگ کے طریقے میں، تو اب اہل مذاہب
اس بدلے ہوئے زمانے میں مذہب کو اسی ایڈیم اور اسی اسٹائل میں پیش نہ کر سکے. اب دوبارہ ماڈرن ایجوکیشن جب اہل مذاہب کے پاس آوے تو اس کو لگے کہ مذہب کسی روایتی دور کی چیز ہے، وہ اسٹون ایج اور اسی طرح کے زمانے میں رہنے والے لوگوں کے لیے آیا تھا، یہ ٹریڈیشنل لوگوں کے لیے یہ چیز آئی تھی. اب ہم ماڈرن ایج کے لوگ ہیں، چونکہ ان کو یہ لگا کہ مذہب نے ماڈرن ایج میں اپنا ریلیونس کھو دیا ہے، تو اہل مذاہب ماڈرن ایج میں مذہب کے ریلیونس کو اسٹیبلش کرنے میں فیل ہوئے، اور جن لوگوں نے اسٹیبلش کیا یا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اہل مذاہب نے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا. تو یہ اصل وجہ ہے ماڈرن ایجوکیٹڈ کا مذہب بیزار ہونا، اسی وجہ سے وہ مذہب بیزار ہوئے ہیں. ماڈرن ایجوکیشن کے حصول کی وجہ سے وہ مذہب بیزار نہیں ہوئے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کی وجہ سے وہ مذہب سے دور نہیں ہوا ہے. یہ وجہ ہے. آپ نے جو وجوہات بتائی، کیا اس میں ایک اور وجہ شامل نہیں ہے کہ ماڈرنیٹی اور ماڈرن سوسائٹی کے ساتھ انٹرٹینمنٹ جیسی چیزیں اپنے ساتھ ڈیویشنز لے کر آئیں، جس کے نتیجے میں ایک ماڈرن مین مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، انٹرٹینمنٹ یا پھر نیوڈیٹی یا پرومسکیوٹی، فحاشی، یہ ماڈرن ایج کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے. ماڈرن سویلائزیشن یا ویسٹرن سویلائزیشن کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے. یہ دراصل فریڈم کا مس یوز ہے. جہاں تک انٹرٹینمنٹ کا سوال ہے تو انٹرٹینمنٹ اگر محدود دائرے میں ہو تو جائز ہے، اور انٹرٹینمنٹ ہمیشہ موجود رہا ہے. ہمارے یہاں جو فیسٹیولز ہیں، فیسٹیولز کے ایک پہلو انٹرٹینمنٹ بھی ہے، یعنی انٹرٹینمنٹ کا مطلب خوشی منانا. تو خوشی منانا یا خوشیاں منانا اپنے آپ میں کوئی برا عمل نہیں ہے. مذہب آپ کو اخلاقی دائرے میں ٹرین کرتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ چیزیں جن کو آپ ماڈرن ایجوکیشن کا، یہ ماڈرن ایج یا ماڈرن ایجوکیشن کا حصہ سمجھتے ہیں، تو یہ ماڈرن ایجوکیشن کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے. ماڈرن ایج یا ماڈرن سویلائزیشن یا پھر ویسٹرن سویلائزیشن کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے. یہ فریڈم کا مس یوز ہے. جب لوگوں نے فریڈم کو مس یوز کرنا شروع کیا تو پھر نیوڈیٹی بھی آئی، آبسینیٹی آئی، انٹرٹینمنٹ میں بھی آبسینیٹی شامل ہو گئی. یہ دراصل فریڈم کا مس یوز ہے، نہ کہ ماڈرن سویلائزیشن کا. تو اب ایسے موقع پہ کیا ہے؟ ایسے موقع پہ جو اہمیت سمجھ میں آتی ہے وہ ایتھکس کی، اخلاقیات کی. یہاں پہ مذہب کا رول ہے. تو اہل مذاہب کو چاہیے کہ ماڈرن ایج میں ماڈرن لوگوں کے سامنے آج کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اخلاقیات کی تعلیم دے. ان چیزوں کے برے نتائج کو ان کے سامنے کھولیں، ان کو یہ بتائیں کہ ان چیزوں کا برا انجام کیا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے سماج نے کون سا رخ اختیار کر لیا ہے.